بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، بہت سے افراد جن میں کچھ مسلمان بھی شامل ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ اگر مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے تو پھر اسلام میں عورت کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے خیال میں یہ عورت کا ایک حق ہے جس سے عورت کو محروم کیا گیا ہے۔ پہلے تو میں نہایت ہی ادب و احترام سے یہ عرض کر دوں کہ اسلام کی بنیاد عدل اور مساوات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو مساوی تخلیق کیا ہے، مگر مختلف صلاحیتوں کے ساتھ اور مختلف ذمہ داریاں نبھانے کے لیے عورت اور مرد نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اسی طرح ان کے کردار اور ان کی ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے برابر ہیں مگر باہم مماثل نہیں ہیں۔ سورہ نساء کی 22 سے 24 تک کی آیات میں ان عورتوں کی فہرست دی گئی ہے جن سے مسلمان مرد شادی نہیں کر سکتے، اور اسی آیت میں مزید یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان عورتوں سے بھی شادی کرنے کی ممانعت ہے جو شادی شدہ ہوں۔ اب ہم اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے لیے بیک وقت ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی ممانعت کیوں ہے؟ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان شادیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کے والدین کی شناخت بآسانی ممکن ہے، یعنی ایسے کسی بچے کے باپ اور ماں دونوں کے بارے میں آسانی سے بتایا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی عورت ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ شادی کر لے تو ایسی شادیوں سے پیدا ہونے والی اولاد کی ماں کے بارے میں تو پتہ چل جائے گا مگر باپ کا تعین نہیں ہو سکے گا۔ اسلام میں والدین یعنی ماں اور باپ کی شناخت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ وہ بچے جنہیں اپنے والدین کا علم نہ ہو، خصوصاً جن کا باپ نامعلوم ہو، وہ متعدد ذہنی صدمات اور نفسیاتی مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ عام طور پر ان کا بچپن ناخوشگوار گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم فروشی کرنے والی عورتوں کے بچوں کا بچپن نہایت ہی کرب و الم میں گزرتا ہے۔ ایسی کسی شادی سے پیدا ہونے والے بچے کو جب اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے اور داخلے کے وقت اس کی ماں سے بچے کے باپ کا نام پوچھا جائے تو اسے 2 یا 2 سے زائد نام بتانے پڑیں گے۔ آج کے دور میں جدید سائنس کی بدولت یہ ممکن ہو گیا ہے کہ جینیٹک ٹیسٹنگ کر کے بچے کی ماں اور باپ دونوں کی شناخت کر لی جائے، لہٰذا یہ نقطہ جو ماضی میں قابل اطلاق تھا شاید آج کے دور میں قابل اطلاق نہ رہا ہو۔ عورت کے مقابلے میں مرد کی فطرت میں کثرت ازدواج کا رجحان زیادہ ہے۔ بائیولوجیکل نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو ایک مرد کے لیے کئی بیویاں ہوتے ہوئے بھی ایک شوہر کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اگر ایسی کسی کیفیت کا سامنا عورت کو کرنا پڑے، یعنی اس کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں، تو اس کے لیے بیوی کی ذمہ داریاں بحسن و خوبی نبھانا ہرگز ممکن نہیں ہوگا۔ اپنے ماہواری کے چکر کے مختلف مراحل کے دوران ایک عورت کے طرز عمل اور نفسیات میں متعدد تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ کسی عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے جنسی شریک بھی کئی ہوں گے، لہٰذا اس کے کسی جنسی بیماری میں مبتلا ہونے کا اور اس بیماری کو اپنے دیگر شوہروں تک منتقل کرنے کا امکان بھی بہت قوی ہوگا، چاہے وہ تمام کے تمام مرد صرف اسی ایک عورت تک ہی کیوں نہ محدود ہوں۔ اس کے برعکس اگر کسی مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ اپنی بیویوں ہی تک محدود رہے تو ایسا خدشہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ سامعین محترم، یہ تمام دلائل صرف وہ ہیں جن کا مشاہدہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً جب اللہ تعالیٰ نے جو حکمت کا سرچشمہ ہے عورت کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے تو اس میں بھی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوں گی۔